والدین کی اطاعت کیا درجہ رکھتی ہے اور ان کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی نیک ہو۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک واقعے پر غور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے پچھلی امت میں ایک نیک شخص تھے جو اللہ کے ولی تھے، جن کا نام جریج تھا۔ انہوں نے ایک گرجا تعمیر کیا تھا، اسی میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جریج اپنی نماز میں تھے، تبھی ان کی والدہ آئی، انہیں آواز دی، اے جریج، اے جریج، آؤ میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ جریج نماز پڑھ رہے تھے جو کہ نفلی نماز تھی۔ انہوں نے سوچا کہ نماز مکمل کر کے ہی والدہ سے جا کر مل لیتا ہوں، لیکن نماز ختم ہونے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ پھر دوسری مرتبہ یہی ہوا، اس بار بھی والدہ نے آواز دی، اے جریج، اے جریج، میں ملنا چاہتی ہوں تم سے۔ جریج پھر اپنی نماز میں لگے ہوئے تھے، سوچا کہ اپنی نماز مکمل کر لیتا ہوں اور پھر جا کر مل لوں گا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا، والدہ پھر آئی اور جریج کو آواز دی۔ جریج اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے اور ماں ناراض ہو گئی۔ پھر کہا کہ اے جریج، تو طوائفوں کا منہ دیکھے، ایسی بد دعا دے کر وہاں سے چلی گئی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جریج کی جو مقبولیت تھی، ان کی جو عبادتیں تھیں، اس سے لوگ جلتے تھے اور لوگ ویسے ہی جریج پر الزام لگانا چاہتے تھے۔ لہٰذا قوم کے سرپسند لوگوں نے منصوبہ کیا۔ انہوں نے ایک بری عورت کو تیار کیا جو لوگوں سے منہ کالا کرتی تھی۔ اس عورت نے جریج کے گرجا کے باہر ایک چرواہا تھا، اس سے اپنا منہ کالا کرتی رہی، جس سے اس کو حمل ٹھہر گیا اور اس سے اس کو ایک اولاد ہوئی جو جینا کی تھی۔ جب اس کو ایک اولاد ہوئی تو عورت نے لوگوں سے کہا، یہ اولاد جریج کی ہے۔ جب بستی میں یہ بات چلی تو لوگوں نے آ کر جریج کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کا گرجا بھی توڑ دیا اور مارتے مارتے اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو جریج نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، کیوں مارتے ہو؟ لوگوں نے کہا، تمہیں ایک اولاد ہے، تم نے منہ کالا کیا ہے کسی عورت کے ساتھ۔ تو جریج نے کہا، اسے لاؤ تو صحیح، وہ عورت کون ہے؟ جب اس عورت کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ جریج نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے اور یہ ان کی اولاد ہے۔ جریج کی والدہ کی بد دعا ہوئی اور ان کو بری عورت کا منہ دیکھنا پڑا۔ جریج نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد جریج نے اس لڑکے سے کہا، اے لڑکے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو زبان دی اور اس نے کہا، میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ اس ننھے بچے کے بول سن کر لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی۔ اس چرواہے کو سزا دی گئی اور لوگوں نے کہا، اے جریج، چاہو تو تمہارا گرجا ہم واپس بنا دیتے ہیں، وہ بھی سونے کا۔ جریج نے کہا، نہیں، سونے کا نہیں، مجھے جیسا تھا ویسا ہی بنا کر دے دو۔ اس واقعے میں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک ولی کے حق میں بھی ماں اگر بد دعا کر دے تو اللہ قبول کر لیتا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ کے پاس ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ دعا دے تو قبول، بد دعا دیں تو قبول، چاہے آپ کی شخصیت کچھ بھی رہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سبق یہ پتہ چلتا ہے، ایک معمولی سی لرزش جو جریج سے ہوئی، اس کا اتنا عظیم نقصان انہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔